ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں فاٹا مسٹ بی ابزاربڈ کے بارے میں. یہ کوئی سوالیہ نشان ہے اس پہ. کیا فاٹا جو فیڈرل ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایجنسیز ہیں 7 کی تعداد میں، ان کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، یا ان کو ابھی جیسے چل رہا ہے تھا اب تک ویسے ہی رہنے دیا جائے؟ وہاں ہماری آرمی پریزنس نہ ہو، ہماری وہاں ایف سی نہ ہو، ہماری وہاں پولیس نہ ہو، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نہ ہو، وہاں اسکولس نہ ہو، وہاں پراپر میڈیکل سروسز نہ ہو، وہاں الیکشن نہ ہو، لوگ وہاں کے الیکشن میں حصہ نہ لیں. کیا اسی کو رہنے دینا چاہیے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جن کا شاید ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یا جیسے کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان بیچاروں کا بھی حق ہے اور ان کو ویری مچ پارٹ ہونا چاہیے پاکستان کا؟ جیسے کہ میں ابھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا رچرڈ بروس کی کتاب کے حوالے سے، کہ اس نے یہ لکھا کہ اس زمانے میں 1906 میں بھی لوگ آتے تھے، پاؤں پکڑتے تھے اس کے کہ بھائی پلیز ہم کو وہی فیسلٹی دے دو جو پنجاب میں ہے، جو سندھ میں ہے، جو بلوچستان میں ہے. تو وہی سچویشن موسٹ پروبلی ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور جہاں تک ہم لوگ ڈسائفر کر پاتے ہیں جو عام لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ تو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ فیسلٹیز آئیں. آئیے شوکت صاحب سے مزید ہم سوال کرتے ہیں. شوکت صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو ملٹری آپریشن اس وقت چل رہا ہے رائے نجات، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اورکزئی، خرم، یہ سب وہ ایجنسیز تھی جن سے انگریز بھی بہت ڈرتے تھے، تو یہ جو ابھی آپریشن چل رہی ہے یوزنگ لیٹسٹ ہیلی کاپٹرز، اس کی آؤٹ کم آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک دی آرمی ول پریویل اور دے ول فیل ان دس؟ دیکھیے، اب تک جو رزلٹ ہے اس کو آپ سامنے رکھیں. آپ کا مالاکنڈ کا اتنا بڑا کہانی تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سوات اینڈ مالاکنڈ از کلیئرڈ، ایوری تھنگ از فنشڈ. اب تھوڑی بہت اسپلنٹر گروپ ہر جگہ ہوتی ہیں، وہ ہوں گی، باہر سے انفورسمنٹ کچھ آ جائے گی، وہ ہوگا. دوسری طرف آپ دیکھیے، صرف ایک ایجنسی کے علاوہ جس کو آرمی نے خود ہی کانسٹرین کیا ہے، ابھی وہاں نہیں کر رہے. وہ ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی پرووائڈ کرنا ہے. لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ اس وقت بھی 20% تھے لالس، وہ تو نہیں چاہتے. اگر آج وہاں ڈرگ بیرن، آرم بیرن، یہ سارے لوگ وہاں پہ جو ہے تو ان کے تو ارد گرد لوگ ہیں، روزی ماری جائے گی. اچھا، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، وہ خریدتے ہیں 200-400 بدماش انہوں نے، یہی ہے ہی یہ لشکر. ان کے پاس کسی کے پاس 1000 کا لشکر ہے. دے پے مور دین 20,000 پر ہیڈ، ہاں، پر منتھ پر ہیڈ. اچھا، اس کے علاوہ ان کی فینسی بہت زیادہ جو ہے وہ پٹھان کی ہے کہ آرمز بہت سوفسٹیکیٹڈ ہونا چاہیے. ہاں، وہ جب لگاتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا جنگجو سمجھتا ہے، بولتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ آرم بندوق ہے، ہاں، وہ یہ آرم اس کے پیچھے لٹک رہا ہوا ہوتا ہے یا ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا وار لارڈ سمجھتا ہے. اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں، اس کو فیملی کی پرابلم نہیں ہے. تو یہ لوگ کون کر رہے ہیں؟ یہ آؤٹ لاز کر رہے ہیں، ڈرگ بیرنس، گن، اور یہ اور باہر سے جو ان کو پیسے ملتے ہیں. جو قاعدہ وائدہ کو انہوں نے کرائے پہ چیزیں دی ہوئی ہیں، اس سے بڑے اچھی رہے. اب بھائی ایک کے بجائے وہ جو فری کی چیز تھی اس کا 10 گنا مل رہا ہو. اب جیسے دیکھیں نا کہ یہ سب ایجنسی کے who will take their mud compounds for $100,000 $200,000. میں نے سوچا نہیں جا سکتا جو پیسے وہ ان کو پے کر رہے ہیں. 80 لاکھ روپے ایک کمپاؤنڈ کا دے رہا ہے ایک مہینے کا. وہ 8,000 کا بھی نہیں ہے، میں نے وہ فری کا ہے. ہاں، اس کے تو کوئی ویلیو، وہ بنانے میں 8,000 لگتا ہے پورا. وہ اگر اس کو آپ ایک عام پاکستانی کو دیں گے تو وہ لے گا ہی نہیں، 8,000 بھی نہیں دے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریزسٹنس گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی پتہ تھی. شروع میں انہوں نے بولا کہ خواہ مخواہ کا یہ جو قتل عام ہوگا یہ اوائڈ کیا جائے. پاکستان گورنمنٹ نے اور آرمی نے اوائڈ کیا، کیونکہ بنیادی طور پہ پاکستان آرمی کے اندر بھی بہت بڑی 23% پشتون. پلس آپ نے مثال دیا اورکزئی کا، اٹ از این ایجنسی. جنرل جس نے پہلا شروع کیا تھا رائے نجات، وہ ہی واز جنرل فرام اورکزئی. جنرل اورکزئی اپنی ٹرائب کے اگینسٹ. ہاں، ناٹ این ایزی تھنگ. مگر اب وقت کے پیسج کے ساتھ یہ سمجھ میں آ گئی ہے ان کو کہ ان سے نجات حاصل کرنی ہے. راہ نجات، ہاں، نجات مل جائے گا سکون. ہاں، ان کو ان سے نجات نکالنی ہے جو لا بریکرز ہیں
इंट्रूडर्स हैं। किसी भी सोसाइटी में, जैसे कि रूस की हमने मिसाल दी, वो मेजॉरिटी तो फेवर भी होती है। अगर कराची में मिसाल के तौर पे अगर हम आज इसको कहें कि जी यहाँ से फौज भी चली गई, आर्मी भी चली गई, पुलिस भी चली गई, और ये हम दे देते हैं फलाने भाई को या फलाने डकैत को कि वो बड़ा अच्छा चलाएगा, तो यहाँ क्या हो? लॉलेसनेस होगा, और वही होगा जो लियारी में डकैत ने किया। तो या उससे भी बुरा होगा। तो वो रहमान डकैत could be very good also in some sense कि he was taking care of some people and he was very nice with somebody. But that doesn't mean कि you can have a proper society with this kind of situation. तो यही सिचुएशन वहाँ भी है। इंशाल्लाह ताला आर्मी जब चाहेगी, ऑलरेडी इन्होंने अपने साउथ को तो क्लियर कर दिया, साउथ वजिस्तान इज क्लियर, साउथ सारे एजेंसीज क्लियर हो गए। अच्छा, व्हाट सिवाय नॉर्थ वजिस्तान, अच्छा वो अब बचा हुआ है। क्यों, उसको क्यों छोड़ा? उसकी इनके टैक्टिकल रीजंस हैं, आर्मी की अपनी टैक्टिकल रीजंस हैं। वो नहीं चाहते कि एक साथ ही सबको कंट्रोल करना। एक कोई देखिए, कंट्रोल कब्जा करना अलग चीज़ होता है, कंट्रोल करना अलग चीज़ होता है। कब्जा तो आप कर सकते हैं, एक पुश मारा आप घुस गए, वो अब रेजिस्टेंस तो वहाँ एज सच कोई रेजिस्टेंस यहाँ हुई नहीं है। जब तक इन्होंने नहीं किया था, ये बहुत बड़े जिन भूत बने हुए थे। ये जो अब्दुल्ला महसूद और फलाना महसूद कितने बड़े हीरो बन गए थे, इंटरनेशनल फेम, बड़ी बड़ी बातें, हम पाकिस्तान को चूर कर देंगे, मार देंगे, 3000 हमने, नथिंग हैपेंड, कहाँ गए? ये सब कुछ बेकार चीजें। अब जो नॉर्थ वजिस्तान में जो वो हक्कानी ग्रुप का बड़ा वो आ रहा है, उसको आर्मी पाकिस्तान की सुना प्रोटेक्ट भी करती है। हक्कानी ग्रुप का मसला ये है कि पाकिस्तान को हक्कानी ग्रुप से कभी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, हक्कानी ग्रुप ऑपरेट नहीं करती पाकिस्तान के अंदर, वो उधर जाके करती, वो अफगानिस्तान में करती है। वो लिबरेशन आर्मी अपना उन्होंने, हाँ, वो जाते हैं वहाँ ऑपरेशन करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे, वो प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका आपके पीछे पड़ा हुआ है कि सम हाउ और द अदर आप हक्कानी ग्रुप को ये करें। आपने नहीं किया तो उनका सबसे ज़्यादा अभी जोर जो है ड्रोन अटैक का, अगर आप फ्रीक्वेंसी देखें तो उसी एरिया में है जो कि हक्कानी ग्रुप कंट्रोल करता है। तो बहरहाल ये अमेरिकन का प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी फ़ौज ने ये कोशिश की है कि हम किसी तौर पे ऐसी हरकतें ना करें कि जिससे आम आवाम को तकलीफ़ पहुँचे। देखिए, करने का ये एक दिन में बमबारी करें, ये कर दें, वो कर दें, वो हो जाएगी। मैं इनकी यह कोलेटरल डैमेज को कंट्रोल करने की वजह से पाकिस्तान आर्मी का डैमेज बहुत हुआ है। अच्छा, आस्ते आस्ते ये बड़े, हाँ, वो कन्वेंशनल आर्म्स लेके, हालांकि वो चाहते तो वो भाई कार्पेट बम्बिंग कर दीजिए, खत्म हो गया, पूरा एरिया खत्म हो गया, सब मर गए। हाँ, वो जो 50-60% अच्छे लोग भी मर गए, हाँ, और 20% क्रिमिनल भी मर गए। मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये है कि ये टैक्टिकल मूव हो और ऐसा हो कि कैजुअलिटी, मिनिमम कैजुअलिटी इनकी ख्वाहिश है। और चीज़ मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ कि वो ये कि रूस ने ये लिखा उस ज़माने में कि वो जो 60% लोग थे, वो ये कहते थे कि तुम लोग कभी कभी आते हो फिर चले जाते हो, और हम जब तुम्हारा साथ देते हैं तो जब तुम चले जाते हो तो फिर हमें वो बाद में मारे जाते हैं। तो जिस दिन हमें ये गारंटी दे दो कि यू हैव कम फॉर द गुड, वी विल टेल यू कि कौन कौन क्रिमिनल है और कौन कौन मुल्ला बदमाश है, और हम खुद मार के उनको भगा देंगे यहाँ से। मगर सिर्फ ओनली गारंटी वी वांट इज कि टेल अस कि नाउ वी हैव कम एंड वी विल स्टे, वी विल हैव द आर्मी, वी विल हैव द पैरामिलिट्री, वी हैव द पुलिस, वी हैव द जिनका ये लेवीज, और हम उनको सपोर्ट देंगे। जब 60% लोग, जैसे कराची शहर है, यहाँ एक आम शहरी जो है वो पुलिस का भी साथ देगा, रेंजर का भी साथ देगा। फौज अगर आ जाएगी तो अगर फौज के खिलाफ कोई लोग या कोई ग्रुप एक्शन ले रही, हम और आप सब उसको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, उसको हेल्प भी करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि हम भी आपको हेल्प करेंगे, एंड देन ये 20% लोगों को क्रश करना इज़ नॉट अ बिग डील। हर सोसाइटी में होते हैं ऐसे लोग। दाई साहब, इसकी मिसाल तो आपके सामने स्वाद था, उसकी वैली का है, बहुत सामने है। मलाकंद में शुरू में पीपल वेर रिलक्टेंट टू हेल्प आर्मी, इट वॉज वेरी सिंपल। उनको ये सोचा कि वो जीतने वाले हैं। हाँ, नहीं, उनका ये सोचा कि इससे पहले आपने एक एक्शन किया था और हट गए, आप हट गए थे, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था उनको सबको मार दिया था। हाँ, इस दफ़ा जब आप गए थे राह निजात करने के लिए
تو اس وقت بھی ان کے سوچ میں یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو کل ہو کر کے یہ جب چلے جائیں گے تو وہ حاوی ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے شروع میں بہت زیادہ لوگ فورس کمنگ نہیں تھے, اور اس میں بڑی کیجولٹی اس کی وجہ سے بہت. بعد میں جب ان کو فیل ہوا کہ نہیں آرمی ہیز کم فار گڈ, تب اسٹیبلش پرماننٹ بیسس, یہی اصل چیز ہے پرماننٹ بیس. دیکھیے جیسے کہ بروس نے آپ کے انٹینشن کا, ہاں اگر آپ جیسے یہ 4 کنٹونمنٹ کی ہم نے بات کی, اسی طرح آپ کنٹونمنٹ سوات میں ملاکنڈ میں بھی بن گیا. بالکل. تو ایک آپ کے پاس ایک آرگنائز فورس ایک دور دراز علاقے میں بیٹھی ہوئی ہے, وانا میں آپ کا فورس موجود ہے, جنڈولا میں آپ کی فورس موجود ہے, اور ان بٹوین کے ایریے میں کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے 2 طرف سے فوج نکلے گی اور اس کو مار کے تباہ کر دے گی. وہاں آپ کو اس پہاڑی علاقے میں جا کے انٹری بڑی مشکل ہے, وہاں جانے والا رسک تو نہیں لے رہا نا, جس کے جاتے راستے میں وین یو ٹریول فرام سے ٹانگ ٹوورڈس وانا, چڑھائی وغیرہ کے علاقے میں آپ کو کوئی بھی اسنائپر اوپر سے مار بھائی وہ 10 آدمی پورے کنوائے کو روک لے گا. انسائڈ اسٹوری ادر وے اراؤنڈ, باہر سے آ رہا ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں بڑی آسانی سے. اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے, وہ ہوتا ہے کہ اسٹرینتھ لوگوں کو ملتی ہے کہ نہیں آرمی از ہیئر, تو وہ بہت بڑا ان کی کانفیڈینس بلڈنگ. اب جیسے اسی کا مثال آپ لے لیجیے, اگر آپ چمن جائیں, کوئٹہ سے آپ چمن جائیں تو بیچ میں ایک بہت ہی اونچی پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں برف جمع ہوتا ہے, اتنا اونچا وہ پہاڑ ہے, اور اس کے اندر انگریزوں کے زمانے میں ایسے ایسے توپ لگائے گئے ہیں, ایسے ایسے توپ لگائے گئے ہیں, اور وہ ایسے گھومتا پھرتا وہ راستہ جاتا ہے کہ میری اپنی اسٹیمیٹ یہ ہے کہ اگر پوری امریکن آرمی اور پوری رشین آرمی دونوں مل کے بھی آ جائے نا اس روڈ کے اوپر ہم روک سکتے ہیں. اچھا اس علاقے میں اورنگزئی وغیرہ لوگ رہتے ہیں, دے نو دس کہ ہو از دی الٹیمیٹ باس آف دس ایریا, آرمی. اگر وہ زیادہ مس بہیو کرتے ہیں آرمی کچھ نہیں کرے گی, وہ راستہ بند کر دے گی 20 دن کے لیے. چمن کا آدمی بھوکا مر جائے گا, ادھر کا کاروبار ختم ہو جائے گا, دے ول آل ڈائی اینڈ دے نو وی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اسی طرح نوشکی وشکی کے علاقے میں آپ دیکھیں, نوشکی وغیرہ کی طرف ایسے ایسے پہاڑوں پہ ایسے ایسے انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ناکہ بندی کرنا چاہے تو اسے 1 کال آیا کہ جی بند کر دو, لیٹ دم ڈائی, آئی ڈونٹ کیئر. کافتان کا آدمی بھوک سے مر جائے گا, نہ اس کو کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا, مر جائے گا. تو یہ سچویشن ہے کہ جب تک آپ کی وہاں پہ فورسز موجود ہیں, یو آر ان کمانڈ. مگر ہم لوگوں نے 47 میں فار واٹ ایور, جیسے آپ نے بتایا, مجھے بھی اتنا نہیں پتا تھا کہ اتنی ہم کنسٹرینٹس میں تھے کہ قائد اعظم ہیڈ ٹو ایگری, پرابلی ہی نیو کہ واٹ از ڈوئنگ از ویری ہارمفل. اور یہ نیکول کولی جیسے لوگ تھے جو ایڈوائز کرتے رہے. قائد اعظم نے ایگری کرنے کی ایک اور بھی وجہ تھی کہ ان ایجنسیز کے لوگوں نے قائد اعظم کو گارنٹی کیا تھا کہ ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے. وی آر پاکستان, ایوری ون از اے سولجر آف پاکستان. افغانستان سے آپ بھول جائیے, افغانستان بھی یہاں پہ آپ کا کوئی نیبر ہے, ہم روک لیں گے. ہاں وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارا پرابلم ہے, آپ بس پاکستان کی طرف کنسنٹریٹ کیجئے. یہ ان کی مانے کہ پلیج تھی, یہ ہوگی. اور وہاں کے جو وہی جو 60-70% اچھے لوگ ہیں ان کی یہ سوچ ہوگی. لیکن یہ جو 20% لوگ ہیں ود دی ہیلپ آف القاعدہ اینڈ آل, دے بیکم سو پاورفل. نہیں یہ بعد میں فلورش کیا نا انہوں نے. دیکھیں نا 47 میں تو اتنا وہاں نہیں تھا نا, کیونکہ آرمی وہاں موجود تھی, اتنے فریلی آپریٹ کوئی نہیں کر سکتا. مگر وہ شریف لوگوں کے کہنے پہ ایک شریف آدمی قائد اعظم نے جب وہ بات مان لی تو وہاں ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا. وہ شریف بیچارے جب دیکھیں نا ہماری سب کو مار دیے. ہمارے محلے میں اگر 4 بدماش کھڑے ہو جائیں, ہم لوگ 20,000 محلے والے ان چاروں سے ڈریں گے. Individually will come and kill you if you protest against them. Irony of the thing is that every and each Malik has been killed. اچھا جس بیچارے نے یہ وہ دی تھی گارنٹی, وہ تو خیر اس کی اولاد کو بھی مار دیا. اور وہاں پہ لالسنس ہے, صرف وہی لشکر, ہر ایک نے اپنا اپنے ایریا میں ایک لشکر بنایا ہوا ہے. وہ 5,000 4,000 3,000 1,500 کر کے وہ گروپنگ کی ہوئی ہے, وہ ہر قسم کے کام کر رہا ہے. کسی کے پاس کسی ڈرگ بیرن کے پاس 1,000 کا لشکر ہے, اس سے ایک عام پٹھان کیسے لڑے؟ کیسے وہ اپنا 4 بندوق لے کے جائے گا, اس کو اڑا دے گا. نہیں اس کو بولتا ہے کہ یہ بندوق یہاں رکھو, یہ والا بندوق لو, اتنا پیسہ لو, میرے کام پہ میرے ڈیوٹی پہ لگ جاؤ. وہ بیچارہ لڑنے کے بجائے وہاں ڈیوٹی پہ لگ جاتا ہے.
کہ یہ پرابلم ہے, آئیے سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان گورنمنٹ تو آپ نے ٹیکٹیکل ہے کہ گورنمنٹ شوڈ گو وتھ آل دا, آرمی نے بہت, آرمی ایئر فورس ہر چیز یوز کر کے آپ اس جگہ پہ ٹیکٹیکل پوائنٹس پہ قبضہ کر لیں, کر لیا ہے, سینٹربینین سسٹم وہاں اپلائی کر دیں, وہاں آلریڈی ہو چکا ہے. جتنے پاپولیشن سینٹرس ہیں اور یا جو شہر ٹائپ کی جگہ ہے اس پہ پراپر برٹش لا, یہ جو ہمارا لا ہے پاکستانی لا اپلائی ہو جائے, کورٹس ہو جائیں, وہاں پہ رجسٹری ہو جائے, ساتھ ساتھ آپ تمام جو فیسلٹیز ہوتی ہیں میڈیکل یہ وہ جو پورے ملک میں ہے وہاں پہ بھائی وہاں پہ آپ کو دیکھیں نا اکنامک کے اوپر نظر رکھنی ہوگی. وہاں پہ لوگوں کے پاس لینڈ ہولڈنگ نہیں ہے, رجسٹری نہیں ہے, قانونی طور پہ کوئی چیز نہیں ہے, پولیس نہیں ہے, میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے, اسکول نہیں ہے. دے آر لیونگ آن دی مرسی آف ایوری ون. جو چاہتا ہے, جو پاورفل ہے وہ کر رہا ہے, آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے. ایسے حالات میں تو ترقی نہیں ہوتی, انفراسٹرکچر ضروری ہے. اچھا ایک چیز اس میں بھی کہتے ہیں کہ جیسا آپ نے اوورسیز ان کا ذکر کیا, میں نے دیکھا ہے کہ اتنے امیر لوگ بیٹھے ہوئے اس علاقے کے اینڈ دے وانٹ ٹو انویسٹ ان دس ایریا, لیکن اسی وجہ سے کہ رجسٹری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو قانون نہیں. تو اگر یہ وہاں پہ نارمل سچویشن ہو جائے اور جب یہاں پہ نارمل سچویشن ہوگی تو اوور آل جو لالیسنس پاکستان میں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ آج کے دن کوئی کراچی میں مرڈر کرے وہ جا کے وہاں بیٹھ جائے آرام سے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب یہی ہوتا ہے, گاڑیاں چوری ہو کے جاتی ہیں, سب گاڑیاں ساری اٹھ کے چلی جاتی ہیں. تو جب یہ سیف ہیون ختم, اوور آل کرائم ان پاکستان ول گو ڈاؤن, اور اس سے پھر جو ہے ایک ایسی انوائرمنٹ انیبلنگ ایڈوانسمنٹ پیدا ہوگی کہ ایک جنرل اوورسیز پاکستانی بھی آنا شروع کرے گا, دنیا بھر کے انویسٹر بھی آنا شروع ہو جائیں گے پاکستان میں. خاص طور سے فاٹا کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کے پاس کہتے ہیں کہ $100 بلین تو کم سے کم ہے. میں 2-4 ایسے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں امریکہ وغیرہ میں, افریدی اور انگریزی وغیرہ ٹائپ کے لوگ, چینز آف ہوٹلس, چینز آف پیٹرول پمپس اونرس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا ملک ذرا سا ٹھیک ہو جائے تو ہمارے بھی دل چاہتا ہے کہ اپنے گاؤں میں جا کے تھوڑی سی ہم ترقی کریں. بھائی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے علاقے میں ترقی کرے. تو اگر یہ لاز وغیرہ اپلائی ہو جائے تو بڑی میسو انویسٹمنٹ آئے گی اور یہ غربت سے ختم ہو جائے گی. طارق صاحب یہ جو فاٹا ہے نا, دیٹ کین بیکم اے اکنامیکل میریکل. اس کی وجوہات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایز اے ہول لینڈ از فرٹائل, تھوڑی بہت یہ ہے, یہ یورپ کے بہت سارے ملک اسی قسم کے ہیں, کہیں پہ ویلی ہاں ویلی ہے. عوام جو ہے نا, لوگ جو ہے نا, وہ بہت مضبوط ہے, بہت محنتی ہیں, آپ بہت ایماندار بھی ہیں. وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایمانداری سے کرتے ہیں. اگر آپ کو انہوں نے ڈاکہ ڈالنا ہے تو وہ بول کے ہاں میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں, یہ نہیں کہ نہیں آپ کو اٹھا کے لے گئے, ہاں اٹھا کر کے لایا ہوں, اتنے پیسے دو گے دے دوں گا, اور وہ چھوڑ دیں گے. یہ نہیں کہ وہ مار دیں گے, وہ پیسے لے کے ہاں یہ نہیں کہہ دیا تو ہاں. آپ اوورسیز ایون ان پاکستان, پورا ٹرانسپورٹ سسٹم ان کے پاس ہے. میڈیکل سینٹرز کی ضرورت ہے وہاں پہ, ایجوکیشن سینٹر کی ضرورت ہے, سٹی اسکول بیکر اسکول سب چاہیے وہاں پہ. اور یہی کہ جو آپ بتا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے ٹرانسپورٹرز وغیرہ, اتنا پیسہ ان کے پاس ہے, دے ول گو اینڈ اسپانسر سچ اسکولز, اوپن سچ اسکولز. گاڑیوں کے ان کے پاس دے ہولڈ 50% آف دی آٹو موبائل مارکیٹ. ٹرانسپورٹ ان کے پاس ویلدی بہت ویلدی. جب وہاں پہ انفراسٹرکچر ہو جائے گا تو پاکستانی بھی انویسٹ کریں گے, ایک جنرل بھی آدمی کرے گا, ایک پٹھان پنجابی کے پٹھان کے علاوہ بھی, کیونکہ وہاں پہ اپرچونیٹی ہوگی نا. آپ جا کے ابھی وہاں ایک ہاسپٹل کھول لیں, یو ول میک لاٹ آف منی بیکاز دیر از نو ہاسپٹل. آپ ایک دکان کھولیں گے, وہ دکان بہت چلے گی. آپ ایک سنیما ہال کھول لیں, سنیما ہال بھرا ہی رہے گا دن رات وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے دیکھا نہیں سنیما. صاحب یہ بہت آپ سے بڑی یوزفل بات ہوئی, اور اس سے لوگوں کو میرے خیال میں کافی تقویت ہوگی کہ حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اس علاقے میں, اینڈ پاکستان ول بیسکلی ایکسپینڈ ان دیٹ سینس. یہ جو ہے نا وار جو چل رہی ہے, راہ نجات از اے ویری یوزفل وار. مگر ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ناظرین, فاٹا مسٹ بی آبزروڈ کوشچن پہ ہم نے آج بات کی, اور ہمارے ایکسپرٹ کی جو کنکلوژن وہ یہ ہے کہ یہ ایریا جو ہے کچھ کنسٹرینٹس کی وجہ سے قائد اعظم وغیرہ کو گیو اپ کرنا پڑا تھا جب ہم ملک بن رہا تھا. وہ ایک پولیٹیکل مجبوری تھی اس زمانے میں, لیکن اب حالات ویسے نہیں ہے. پاکستان ایک بہت ہی اسٹرانگ ملک ہے, ایک 7 لاکھ فوج رکھنے والا ایٹمک پاور ہے, اس کی بہت بڑی اکانومی ہے, بہت آرگنائز کنٹری ہے, ایک ماڈرن کنٹری ہے. نہ وہ کنسٹرینٹس نہیں ہے, اور اب جو ملٹری آپریشن ابھی ہو رہی ہے اس کو رائٹ فل کنکلوژن کی طرف لے جانا چاہیے.
اور وہاں پہ تمام جگہ پہ ملٹری بیسز بن جانے چاہیے، اور وہی جو لاز جو بلوچستان وغیرہ میں اپلائڈ ہیں کہ 3-4 لیئر آپ سیکورٹی کریٹ کر دیں، تمام اسٹریٹجک پوائنٹس پہ آپ اپنے گنس رکھ لیں، اور پھر وہ جگہ جو ہے نا بڑی پیسفل ہو جائے گی، اور وہاں جب یہ لاز اپلائی ہوں گے تو نہ صرف پاکستانی انویسٹمنٹ، باہر کی انویسٹمنٹ، اوورسیز فاٹا کے جو پاکستانی سے ان کی انویسٹمنٹ وہ آئے گی، اور وہاں سے بہت تیزی سے غربت اور افلاس جو کہ صدیوں سے وہاں رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جتنی دولت آج اوورسیز پاکستانیز کے پاس ہے، پوری آپ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی اتنی دولت نہیں تھی۔ اوور آل پورے اوورسیز پاکستانی کے پاس کہتے ہیں 1000 بلین ڈالر ہے، جو کہ بہت بڑی رقم ہے، اور صرف فاٹا وغیرہ کے علاقے کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کی بہت بڑی تعداد ہے پوری دنیا میں، ان کے پاس کہتے ہیں کہ 100 بلین ہے۔ اگر 100 بلین آ کے فاٹا میں انویسٹ ہو جائے تو یہ سوئٹزرلینڈ اور آسٹریلیا جیسا ایک ملک بن جائے گا، وہاں ہر قسم کی انڈسٹری ہوگی، وہاں کے لوگوں کو وہی اتنی جاب ملے گی کہ وہ کبھی پھر وہ کراچی کا رخ نہیں کریں گے، اور اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا سے یہ جو ہماری اوورسیز 8 بلین لوگ ہیں وہ واپس بھی آ جائیں، اور پاکستان انشاءاللہ پھر ایک میجر اکنامک پاور، اکنامک سپر پاور بن کے ابھرے گا۔ اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام کنکلوڈ کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔